يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی احترام کے قابل بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک مبارک سلسلہ جاری ہے. بحمد اللہ، بفضل اللہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا آج یہ 15واں درس ہے. پچھلے درس میں آپ نے سن 9 ہجری میں پیش آنے والے بعض واقعات سماعت فرمائے. آج آپ کے سامنے سن 9 ہجری میں ہونے والا ایک اہم غزوہ تبوک کا ذکر کیا جائے گا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ آخری غزوہ ہے. اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوہ کے اندر شریک نہیں ہو سکے. اور یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ تمام غزوات میں سے یہ ایک انوکھا اور بڑے عجیب انداز کا غزوہ ہے. قرآن نے اس غزوے کو خاص اہمیت دی اور اس کا خصوصی طور پر اللہ نے سورۃ توبہ کے اندر بیان فرمایا. عرب کے نصارہ نے ہرقل روم کے طرف یہ پیغام بھیجا کہ اب بڑا بہترین موقع ہے کہ عرب پر حملہ کر دیا جائے اور مسلمانوں کی سلطنت کو، مدینہ منورہ کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا جائے. ان کے اکسانے پر دنیا کی ایک سپر طاقت روم کی بادشاہ ہرقل روم نے عرب پر حملے کا پروگرام بنایا. 40,000 کا لشکر رومیوں نے تیار کیا. بہت بڑا لشکر جرار تھا. آس پاس کے مختلف قبائل کو انہوں نے ساتھ ملایا. خاص طور پر قبیلہ لخم اور قبیلہ جذام کو ساتھ ملایا اور اس طرح مدینہ منورہ پر حملے کا ایک وسیع پروگرام بنا لیا. ملک شام سے تیل بیچنے کے لیے تاجر مدینہ منورہ آیا کرتے تھے. ان کی زبانی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ساری خبر ملی کہ روم کے بادشاہ نے اتنا بڑا لشکر مسلمانوں پر حملہ کے لیے تیار کر دیا ہے. اور ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ ہرقل نے اپنی فوج کو سال بھر کی تنخواہیں بھی تقسیم کر دی ہیں. بلکہ یہاں تک اطلاع ملی کہ اس کی فوج کا مقدمۃ الجیش بلقاء تک پہنچ چکا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک سنگین مسئلہ تھا. دشمن کوئی معمولی دشمن نہیں تھا بلکہ ایک عظیم سپر طاقت تھی دنیا کی جس کے ساتھ آج مسلمانوں کا مقابلہ ہونے والا تھا. اور وہ کوئی ایسی ویسی فوج نہیں تھی بلکہ اس کی فوج بڑی ٹرینڈ تھی، تربیت یافتہ فوج
جدید اسلحہ اس کے پاس، جدید سامان اس کے پاس. جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سارے حالات کا علم ہوا، آپ نے مسلمانوں کو ان حالات میں تیاری کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ خبردار، دشمن کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مدینہ منورہ میں آئے، بلکہ ہم پیش قدمی کر کے اس کی سرحد پر جائیں گے اور اسے وہاں روکیں گے. یہ پروگرام بنایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. بڑے کٹھن حالات تھے، انتہائی مشکلات کی یہ گھڑیاں تھیں. یہی وجہ ہے کہ حالات کی شدت کی وجہ سے مومنین اور منافقین کے اندر بھی ایک امتیاز پیدا ہو گیا. ایک ظاہر فرق نظر آنے لگا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. جن حالات میں یہ غزوہ پیش آیا یہ کوئی معمولی حالات نہیں تھے. اس زمانے میں موسم جو تھا سخت گرمی کا موسم تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ملک عرب کی گرمی کتنی زبردست گرمی ہوتی ہے. پھر صحرا کی گرمی، اور اس گرمی کے اندر مسلمانوں نے سفر کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا مشکل مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں ہے، بلکہ سفر بڑی دور کا سفر ہے. آج تک مسلمانوں نے کسی جنگ کے لیے اتنا لمبا سفر نہیں کیا. دشمن کی سرحد پہ جانا ہے، تبوک جانا ہے، بڑا لمبا اور طویل سفر تھا. پھر تیسرا مسئلہ یہ کہ دشمن کوئی معمولی دشمن نہیں ہے. دشمن بڑا زور آور، مسلح اور ٹرینڈ ہے، تعداد میں زیادہ ہے، دنیا کی ایک عظیم طاقت ہے، اس کے ساتھ مقابلہ ہے. پھر چوتھا مسئلہ یہ کہ مسلمانوں کے معاشی حالات اس زمانے میں انتہائی ناگفتگو تھے. قحط کا زمانہ تھا، کتنے عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اور مدینے والوں کا آپ جانتے ہیں گزارا کھجوروں کی فصل پر تھا. وہ فاقے پہ فاقے کر رہے تھے، بے سر و سامانی کی حالت تھی، اور یہ غزوہ اس زمانے میں پیش آیا. پھر پانچواں مسئلہ یہ کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اہل مدینہ کا گزران کھجور کی فصل پر تھا. فصل پک گئی، باغ کے مالکان کی بھی سال کی روٹیاں بن گئی، اور کچھ لوگ جو محنت مزدوری کر کے فصل کے دنوں میں جیسے یہاں محنت مزدوری کرتے ہیں وہ بھی سال بھر کی روٹیاں جمع کر سکتے تھے. تو یہ وہ دور تھا، یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ ایام تھے جب کہ باغات کے اندر کھجوروں کے باغات ان کی فصل وہ پک چکی تھی، فصل بالکل پکنے والی تھی، کھجوروں پہ کھجوریں لگی ہوئی تھیں. مالکان باغ بھی خوش تھے کہ کتنے سالوں کے بعد، کتنے اسقاط کے بعد اس سال پھل کھجوروں پہ بڑا اچھا آ گیا، ہمارا کام بن گیا. مزدور طبقہ بھی خوش تھا کہ ہم محنت مزدوری کریں گے، ہمیں بھی کچھ اپنی محنت کے بدلے میں مل جائے گا. اس فصل کو سنبھالنا تھا. یہ فصل سنبھالنا آپ جانتے ہیں فصل کے دنوں میں زمیندار کتنا مصروف ہوتا ہے. بڑی امیدیں تھیں مسلمانوں کی فصل پہ کہ یہ فصل ہم حاصل کریں گے اور اس طرح ہم اپنے معاشی حالات کو بہتر کر لیں گے. ان دنوں میں ان مشکلات کے باوجود، ان حالات کے باوجود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان فرما دیا کہ رومیوں کے ساتھ لڑائی ہے، تبوک میں ہم نے جانا ہے، اس لیے مدینے والوں تیاری کر لو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا، سب نے جانا ہے، کسی نے نہیں رہنا. تمام کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کا حکم دے دیا. قرآن کریم کہتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. مسلمانوں، تمہارے حالات چاہے سازگار ہیں یا ناسازگار ہیں، انفروا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جہاد کے لیے نکل پڑے ہو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ،
اور اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا۔ آپ جانتے ہیں اس حکم کے بعد منافقین پر کیا گزری ہوگی؟ جو دل سے مسلمان نہیں تھے، ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یہ ایک بہت بڑا عجیب طبقہ مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہو گیا۔ بڑا ان کا گنونا کردار تھا، اندر سے دشمن ہے، اوپر سے مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے حالات بڑے عجیب تھے۔ پھر ایک اور منافق تھا، کافر تھا، ابو عامر فاسق، اس کے ساتھ ان منافقوں کے رابطے تھے۔ بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ ہرقل روم کے ساتھ مدینے کے منافقوں کا ڈائریکٹ رابطہ تھا، ہرقل روم کے ساتھ، کہ تم حملہ کر، ہم تیرے ساتھ ہوں گے۔ اس زمانے میں یہ منافق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ ضرب کاری لگانا چاہتے ہیں، آپ پہ ایک فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی حملے کی تیاری کے لیے ان منافقوں نے ایک مسجد بھی بنا لی، جو نام کی مسجد تھی لیکن در حقیقت ایک کمین گاہ تھی، در حقیقت ایک فوجی چھاونی تھی۔ اور وہاں مسجد بنا کر اور اس مسجد میں صلاح مشورہ سارے انتظامی امور یہ طے کرتے تھے۔ ابو عامر کے حکم سے مسجد بنائی گئی، بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے مسجد میں آنے کا بھی کہا۔ میں وہ بھی عرض کروں گا، ان حالات میں جب مسلمان تیاری کر رہے تھے اس غزوے کے اندر جانے کی، یہ منافق مدینہ منورہ کے اندر پروپیگنڈا کر رہے تھے، وہ جی بڑی گرمی ہے، گرمی میں نہ جاؤ، لا تنفروا فی الحر، بڑی شدید گرمی ہے، گرمی کے اندر مر جاؤ گے، عرب کا صحرا وہ عبور کرنا ہے، شدید گرمی ہے، اس گرمی کے اندر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کے لیے سفر نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے انفروا، چلو نکلو۔ منافق پروپیگنڈا کرتے ہیں لا تنفروا، نہ نکلو، گرمی ہے۔ اللہ نے جواب دیا، میرے پیغمبر اعلان فرما دے، اگر آج کی گرمی سے ڈر رہے ہو، قل نار جہنم اشد حرا، آج اگر یہ دنیا کی گرمی میرے دین کے لیے برداشت نہیں کرو گے، کل قیامت کے دن جہنم کی گرمی سے واسطہ پڑے گا، وہ اس سے زیادہ گرم ہے۔ منافق عذر اور بہانے کر رہے ہیں، ہمیں اجازت دے دیجیے۔ ایک منافق آتا ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں، میری یہ مجبوری ہے، میری یہ مجبوری ہے۔ بالکل یہ عذر اور بہانے کر رہے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازتیں لے لے کر خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں تو نہ جانے کی اجازت مل گئی، یہ اجازتیں لے رہے ہیں، اور مخلص مسلمان وہ تیاری کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک منافق ایسا بھی تھا، لعین اور خبیث، جس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ کر آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ نہ لے جائیں۔ کہ وہ بھائی تو کیوں نہیں آنا چاہتا، تو کیوں نہیں جانا چاہتا؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک کے روم کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، روم کے آدمی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور وہاں کی عورتیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میں کسی عورت کی محبت میں گرفتار نہ ہو جاؤں، مجھے ساتھ نہ لے جائیں۔ یہ در حقیقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مذاق کر رہا ہے، کسی عورت پہ میں عاشق نہ ہو جاؤں، میرا ایمان نہ ضائع ہو جائے۔ قرآن نے کہہ دیا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیں، مجھے وہاں فتنے میں نہ ڈالیں۔ اللہ کہتا ہے أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، خبردار فتنے کے اندر تو وہ گر چکا ہے جب اس نے نبی کے سامنے یہ جھوٹا بہانہ بنایا۔ یہ بہانے بنا رہے ہیں۔ یہی موقع تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہاد کے لیے، اس غزوے کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے چندہ جمع کیا۔ حالات بڑے کٹن تھے، کثرت اور تنگی کا دور تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے چندہ جمع کیا۔ صحابہ کرام سے فرمایا بھائی جہاد کی تیاری کے لیے چندہ دو، بغیر چندے کے رقم کے جہاد تو نہیں ہوتا۔ مخلص صحابہ نے دریغ نہیں کیا، مخلص صحابہ وہ چندہ لے لے کر جو ان کے گھر میں ہے وہ لے لے کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کر رہے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا
کہ ہمیشہ میرا بھائی ابو بکر مجھ سے بڑھ جاتا ہے، مجھ سے سبقت لے جاتا ہے۔ آج بڑی تنگی کا وقت ہے، آج اسلام کو مال کی ضرورت ہے، آج یہ میری کوشش ہے، حضرت عمر کی یہ فکر ہے کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، میں اتنا چندہ دوں گا، میں اتنا مال دوں گا کہ میں ان سے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر گھر تشریف لے جاتے ہیں، پورے گھر کا اثاثہ جمع کرتے ہیں، پورے گھر کا مال و متاع جمع کرتے ہیں اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ بال بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے رکھتے ہیں اور ایک حصہ، آدھا حصہ گٹھڑی میں باندھ کر پیغمبر علیہ السلام والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ آدھا مال اپنے گھر کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا، ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ابو بکر کے گھر میں تھا کیا؟ کچھ سامان تو بڑا تھا نہیں۔ حضرت ابو بکر نے یہ کیا، اپنے گھر کا سارا مال، اپنے گھر کا سارا سامان، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ابو بکر دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، کچی دیوار کے اندر اگر میری بیوی نے کوئی سوئی وہ اس نے لگا رکھی ہے، وہ سوئی بھی میں اللہ کے راستے میں بیچ کر دوں گا، کسی مجاہد کے کپڑا سینے کے کام آ جائے گی۔ وہ سارا سامان ابو بکر صدیق نے جمع کیا، گٹھڑی باندھی اور پیغمبر علیہ السلام والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ توجہ فرمائے، حضرت ابو بکر کی شان ملازہ فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام والسلام نے کسی صحابی سے یہ نہیں پوچھا بھائی کتنا لائے ہو، کسی نہیں پوچھا، جو لے آیا آپ نے رکھ لیا۔ لیکن حضرت عمر کے دل میں تو یہ خیال آیا کہ میں آج بھائی ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ ادھر سے حضرت عمر آ رہے ہیں، ادھر سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ گٹھڑی ابو بکر کی چھوٹی ہے اور گٹھڑی حضرت عمر کی بڑی ہے۔ جب دونوں اپنی گٹھڑیاں لائے، حضرت عمر سوچ رہے ہیں آج تو میں صدیق سے بڑھ گیا، میں زیادہ سامان لایا، میں زیادہ اثاثہ لایا۔ پیغمبر علیہ السلام والسلام، بلکہ میں کہوں گا اللہ یہ عمر کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آنے دیتا کہ عمر تیرے دل میں یہ خیال کیوں آیا کہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، ابھی فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ نے نبی کے دل میں بات ڈال دی، میرے پیغمبر پوچھ، اللہ کے پیغمبر نے پوچھ لیا عمر کتنا مال لائے ہو؟ حضرت عمر نے خوشی سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا آدھا مال میں نے پیش کر دیا۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے سوال کیا ابو بکر تم کتنا لائے ہو؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا سارا اثاثہ اللہ کے دین کے لیے میں نے پیش کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے بڑا جواب دیا جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ بھی بڑھ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہی موقع تھا حضرت عبد الرحمان ابن عوف 200 اوقیہ چاندی لائے۔ یہ 200 اوقیہ چاندی 30 کلو چاندی بنتی ہے، 30 کلو چاندی ایک صحابی نے غزوے کے لیے پیش فرما دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سا سامان لائے، حضرت طلحہ سامان لائے، حضرت سعد بن عبادہ وہ بھی کافی سامان لائے، حضرت محمد بن مسلمہ وہ بھی کافی سامان لائے، حضرت عاصم بن علی ایک صحابی تھے، انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 90 وسق کھجور پیش کر دی۔ اور یہ 90 وسق کتنے بنتے ہیں؟ میں نے اس کا حساب کیا ہے، یہ 13,000 کلو بنتی ہے۔ 13,000 کلو کھجور اللہ کے ایک بندے نے اللہ کے دین کے لیے پیش کر دی۔ اور یہی وہ موقع تھا جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار بار صحابہ کرام سے مطالبہ کر رہے تھے بھائی جہاد میں چندے کی ضرورت ہے، بھائی مال پیش کرو، بھائی کون ہے جو سواریاں پیش کرے گا، بھائی سواریوں کی ضرورت ہے، سواریاں پیش کرو۔ اے اس مجمع میں کوئی بھی اٹھنے کا نام نہیں لیتا، تمام پہ اسرت اور تنگی کا دور ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ ساز و سامان سمیت میں عثمان کے ذمہ ہو گیا، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ 300 اونٹ حضرت عثمان نے دے دیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اپیل کی ابھی تو اور ضرورت ہے،
آپ نے وہ اونٹ قبول فرما لیے. دوبارہ اپیل کی بھائی ابھی اور بھی ضرورت ہے, کوئی اور کھڑا ہو جائے, اور تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا. دوسری دفعہ اپیل کی, پھر حضرت عثمان اٹھے اور اٹھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ مزید میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ واہ عثمان نے بھائی بڑا کام کر دیا. تیسری دفعہ آپ نے پھر اپیل کی اور فرمایا بھائی ابھی سواریوں کی کمی ہے, کوئی اٹھے اور پیش کرے کوئی چیز, اور تو کوئی نہیں اٹھتا. حضرت عثمان کے اللہ نے مقدر میں یہ بات لکھ دی کہ حضرت عثمان تیسری دفعہ اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ مزید میں پیش کروں گا ساز و سامان کے باوجود, اور 100 گھوڑا, 100 گھوڑا, ایک گھوڑا نہیں 100 گھوڑا میں پیش کروں گا. 900 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 گھوڑے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ فرما لیا اور وہ پیش کر دیے. اس کے بعد حضرت عثمان اٹھتے ہیں, گھر میں جاتے ہیں, خیال آیا میرے گھر میں کچھ دینار پڑے ہیں, دیناروں کی ایک تھیلی لاتے ہیں, کے اندر 1000 دینار سونے کا سکہ موجود ہے. 1000 دینار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا. میں نے 1000 دینار کا حساب لگایا, یہ 5.5 کلو سونا بنتا ہے. 5.5 کلو سونا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کر دیا, اور یہ دینار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جولی میں آ کر ڈال دیے. دینار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جولی میں ہیں, وہ چمکتے ہیں, وہ سرخ ہیں, چمکتے ہیں, ان کی ایک دمک ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان دیناروں کو یوں اوپر اٹھاتے ہیں, پھر وہ کھنکتے ہیں. جب ان کی آواز پیدا ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر کا چہرہ خوشی سے جگمگ جگمگ کر رہا ہے اور فرماتے ہیں ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم, عثمان نے آج اتنا بڑا عمل کر دیا کہ عثمان سے اس کے بعد جو بھی کوئی عقل کوئی خطا بھی ہو جائے اللہ نے اس کی تمام اگلی پچھلی خطاؤں کو بھی معاف کر دیا. اور فرمایا اللہم انی راض عن عثمان, اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, فرض عنہ ہو اللہ آج تو بھی راضی ہو جا. آج عثمان نے تیرے دین کے لیے مال پیش کر دی. آج تو لوگ تانے دیتے ہیں نا حضرت عثمان مال کھا گئے تھے, نعوذ باللہ حضرت عثمان نے خیانت کی. عثمان خیانت کرنے والا نہیں, عثمان اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے والا ہے. حضرت عثمان نے خرچ کیا. بعض وہ مفلس صحابہ بھی تھے, غریب صحابہ, اس درجے کے لوگ بھی تھے کہ جن کے ہاتھوں میں, جن کی مٹھی میں کتنے جو آئیں گے جی ایک مٹھی میں, ان کی مٹھی میں ایک جو ہے, اور آ کر رو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن محنت اور مزدوری کی اور یہ جو میں نے کمائے ہیں یہ اللہ کے راستے میں قبول فرما لی. بعض نے 2 مٹھی جو پیش کر دیے. منافقوں نے تانے مارے, دیکھو جی یہ بڑے نیک بنتے ہیں, یہ جو لے آیا جی 1 مٹھی لے آیا. اللہ نے فرمایا میں جو کی مٹھی کو نہیں دیکھتا, میں اس کے دل کے اخلاص کو دیکھتا ہوں, اس کے دل کے اندر اخلاص کتنا ہے. اور بعض وہ صحابہ کرام بھی تھے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے, ایک حبہ تک نہیں, ایک دانہ تک ہمارے پاس نہیں ہے, ہماری جان حاضر ہے, شہادت کی تمنا لیے ہوئے ہم حاضر ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام کو جواب دے دیا اور فرمایا کہ بھائی تم اپنے گھروں میں چلے جاؤ, میرے پاس تمہاری سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیہ تولوا فاعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. اللہ کے پیغمبر کے وہ صحابہ کرام جنہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دے دیا کہ بھائی میرے پاس تمہاری سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے, جو یہ جواب دیتا ہے کہ میرے پاس سواری کا کوئی انتظام نہیں, وہ مختار کل ہوتا ہے, مجھے جواب دیجیے جی, اسے اختیار کامل ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مکمل اختیار دے دیا, اللہ نے سارا لینا دینا, مارنا, زندہ کرنا, بچے دینا, بچیاں دینا, رزق دینا, زندگی اور موت, اللہ نے سب کچھ پیغمبر کو دے دیا. ایمانداری سے بتائیے اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھ کر فرماتے ہیں ما اجدو لا اجدو ما احملکم علیہ, میرے پاس تمہاری سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے.
اور وہ صحابہ بیچارے واپس چلے گئے. قرآن کہتا ہے وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ آنسو بہاتے ہوئے واپس جا رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس بھی کوئی مال و دولت ہوتی تو آج ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. وہ بیچارے روتے ہوئے واپس جا رہے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 30,000 کا لشکر تیار کیا, 30,000 کا لشکر. اور یہ بڑی عسرت کا دور تھا, اسی لیے اس جنگ کا ایک نام, اس غزوے کا نام جیش العسرت بھی ہے. یعنی تنگی والا وہ لشکر, انتہائی تنگی. 30,000 کا لشکر جرار تیار ہوا. صحابہ کرام تیار ہوئے. منافقین کے بارے میں آپ جانتے ہیں, منافقوں نے تو نہیں جانا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 30,000 کا لشکر تیار کیا اور چل پڑے. اور آپ سن کر حیران ہوں گے, لشکر کے اندر اونٹ تقسیم کیے گئے کہ بھائی اونٹ تقسیم کر لو, اونٹوں پہ سامان لاد لو, اونٹوں پہ بیٹھ جاؤ. بڑا لمبا سفر ہے اور ریتلا علاقہ ہے, گرم سرزمین ہے, پاؤں پہ آملے پڑ جائیں گے. 18 صحابیوں کے حصے میں ایک اونٹ آیا. 18 صحابیوں کے حصے میں ایک اونٹ آیا. وہ اس اونٹ پہ باری باری سوار ہوتے ہیں, وہ اس اونٹ پہ سامان لاتے ہیں. یہ تنگی کا دور تھا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے سفر کر رہے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں. حضرت محمد ابن مسلمہ کو مدینہ منورہ کا والی مقرر فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبی کی امامت وہ سپرد فرمائی, مسجد نبی کا امام بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر والوں کی نگرانی کے لیے ان کو بھی پیچھے چھوڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑا نا گھر والوں کی نگرانی کے لیے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں علی کو آپ یہاں عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی گھبراؤ نہیں, انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. آج تیری میرے ساتھ وہی پوزیشن ہے جو ہارون کی نسبت تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. جب موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ گئے, حضرت ہارون کو پیچھے قوم کے پاس چھوڑ کر آئے تھے اور آگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انہ لا نبی بعدی, لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں. ابھی پریشان نہ ہو, میں نے تجھے پیچھے چھوڑا ہے, اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں. لشکر اسلام روانہ ہو گیا. منافق رہ گئے, کچھ منافق جاسوسی کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی جا رہے ہیں کہ وہ راستے کے اندر جاسوسی کریں گے. مسلمانوں کے حالات بڑے عجیب ہیں. درود پاک پڑھیں. غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص صحابی ہے, مخلص صحابی. پیچھے رہ گئے. ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں چلو آج نہیں جاتا, میں کل چلا جاؤں گا, میں پرسوں چلا جاؤں گا. بہرحال اس طرح پیچھے رہ گئے. پھر تیاری فرمائی اور اپنے اونٹ پہ سوار ہو کر حضرت ابو ذر غفاری لشکر کے پیچھے سے جا ملے. دور سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا. حالت یہ تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری کا جو اونٹ تھا وہ بڑا سست رفتار تھا, بڑا کمزور تھا. انہیں غصہ آیا کہ میں نے اونٹ پر سامان لاد دیا, اونٹ تو پتہ نہیں مجھے کب پہنچائے گا. حضرت ابو ذر غفاری نے اونٹ سے وہ اپنا سارا سامان لے کر اپنے سر پہ رکھ لیا اور اکیلے جنگل کا سفر طے کر رہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے مڑ کر دیکھا, دور ایک آدمی اپنے سر پہ سامان لادے, اپنا وہ سامان لا دے, وہ آ رہا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ کون آ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا جی پتہ نہیں کون آ رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لگتا تو ابو ذر ہے, شاید ابو ذر آ رہا ہے. ذرا قریب آئے تو پتہ چلا کہ ابو ذر ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغبہ ابو ذر یمشی فریدا. ابو ذر اللہ تیری زندگی کرے, اللہ تجھے مبارکباد کا مستحق کرے, تو آج اکیلا چل رہا ہے. ویعیش فریدا. ابو ذر جس طرح تو آج اکیلا چل رہا ہے, ویعیش فریدا, اسی طرح تو زندگی بھی اکیلے گزارے گا. ویموت فریدا, اور اے ابو ذر تیری موت بھی اکیلے پن میں آئی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا
حضرت ابو ذر کی زندگی، ان کی سوانح حیات آپ پڑھیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وفات پاتے ہیں رمضہ کے مقام پہ، تو ہاں یہ اکیلے ہیں، کوئی ان کو دفن کرنے والا، کوئی ان کو کفن دینے والا بھی موجود نہیں۔ ایک بیوی ہے اور ایک بچی ہے۔ جب وفات کا وقت قریب ہے، اس جنگل کے اندر، اس صحرا کے اندر حضرت ابو ذر وفات پا رہے ہیں۔ جب وفات کا وقت قریب ہے، بیوی سے فرماتے ہیں کہ جا کر باہر پتہ کرو کوئی آدمی تو نہیں آ رہا۔ بیوی عرض کرتی ہے کہ یہاں کون آدمی آئے گا، یہاں تو ہم سالوں سے مقیم ہیں۔ فرمانے لگے میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ تم میں سے ایک آدمی صحرا کے اندر، جنگل کے اندر اکیلی حالت میں مرے گا اور کچھ صحابہ کرام پائیں گے۔ بیوی باہر کھڑی ہے، صحابہ کرام کا ایک دستہ آیا، ان کو بلایا، انہوں نے سوال کیا کہ کیا بات ہے؟ اب یہ بتاتی ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہے۔ ان صحابہ کرام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ لمبا واقعہ ہے، بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ رواں ہیں۔ راستے کے اندر وہ عبرت ناک مقام بھی آیا جہاں قوم سمود کی بستیاں وہ تباہ شدہ بستیاں ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی یہ تباہ شدہ بستیاں ہیں، یہاں سے روتے ہوئے گزر میں اس علاقے میں ان لوگوں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، اور جس جگہ اللہ کا عذاب آتا ہے قیامت تک وہ جگہ گویا کہ وہاں عذاب کے آثار موجود رہتے ہیں اور وہاں عذاب بچتا رہتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں رواں ہیں۔ راستے میں ایک وقت یہ بھی آیا کہ مسلمانوں کے پاس پینے کے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ پانی کا انتظام کروا دے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے اللہ نے بارش نازل فرما دی، سارے قافلے نے سیر ہو کر پانی پی بھی لیا اور جمع بھی کر دیا۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ۔ اور اسی راستے کے اندر ایک اور واقعہ پیش آیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی گم ہو گئی، پتہ نہیں کہیں بھاگ گئی۔ اب صحابہ کرام بیچارے تلاش کر رہے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہے کہ ناکہ گم ہو گئی۔ جو منافق موجود تھے وہاں انہوں نے تانا مارا، دیکھو جی ہمیں تو جنت اور جہنم کی خبریں بتاتے ہیں، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا۔ آج اپنی اونٹنی گم ہو گئی ہے اور یہ تلاش کر رہی ہے، ان کو پتہ کوئی نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جب منافقین نے یہ تانا مارا، اللہ نے اوپر سے پیغمبر کو بدریہ بئی کے بتلا دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں ایریے میں چلے جاؤ، وہاں ایک جھاڑی آئے گی، وہاں ایک درخت آئے گا، وہاں اس درخت کے ساتھ میری اونٹنی کی مہار اڑی ہوئی ہے، وہاں سے لے کر آؤ۔ صحابہ کرام گئے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے پہ وہ اونٹنی لے کر واپس آ گئے۔ منافقین کا منہ تب بند ہوا۔ اور اسی غزوے کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے جاتے ہیں حتیٰ کہ تبوک کے چشمے پہ آپ پہنچ گئے، اور تبوک کے مقام پہ ایک چشمہ تھا اور وہ چشمہ تقریباً خشک ہو چکا تھا، اس کے اندر سے ایک ایک قطرہ پانی کا نکل رہا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ تبوک کے چشمے سے کوئی آدمی پانی نہ لے، کوئی پانی نہ لے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے، چشمے میں سے ایک ایک قطرہ پانی کا نکلا ہے۔ تمام صحابہ کرام پیاسی ہیں، پریشان ہیں، کیا بنے گا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چشمے کے پانی کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ وہ قطرہ قطرہ ایک برتن کے اندر جمع کیا گیا، اور جمع کرنے کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھویا اور پھر اپنے منہ کو دھویا، ایک برتن میں دھویا، اور وہ ہاتھ اور منہ دھو کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ انور اس پانی سے دھو کر وہ پانی پھر اسی چشمے کے اندر ڈال دیا۔ خدا کی قدرت، جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے جسم سے مس کیا ہوا پانی وہ اس چشمے کے اندر ڈالا، اللہ سے دعا کی، وہ چشمہ اب چشمہ نہیں رہا، وہ فوارہ بن گیا۔ فوارے کی طرح اس کا پانی ابلتا ہے، کتنے فٹ اس کا پانی اوپر نکل رہا ہے، فوارے کی طرح پانی ابلنے لگا۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
نے حضرت معاذ ابن جبل کا کندھا پکڑ کر فرمایا کہ معاذ اگر اللہ نے تجھے زندگی عطا فرمائی تو اس علاقے میں تو دیکھے گا آج یہ بیابان علاقہ ہے، آج یہ صحرا ہے، تو یہاں ایک وقت دیکھے گا یہاں باغ ہوں گے، یہاں بہائیں ہوں گی، یہاں کی سرزمین سرسبز ہوگی۔ آج تک وہ سرزمین اسی طرح جس طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا آج تک سرسبز ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، کتاب پر لکھا ہے کہ آج تک وہ فوارہ اسی طرح جاری ہے۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزاتی وہ فوارہ اسی طرح آج تک وہ پانی دے رہا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے مقام پہ پہنچتے ہیں، 15 دن آپ نے وہاں تبوک کے مقام پہ 15 دن کے بعد آپ تبوک پہنچ گئے۔ اب جب آپ وہاں پہنچے دشمن مغلوب ہو گیا۔ خدا کی قدرت یہ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک غیبی امداد ہے کہ دشمن مقابلے کے لیے نہیں آیا، حالانکہ چاہیے تھا کہ دشمن مقابلے کے لیے آتا، وہ رومی بڑے جنگجو تھے، دشمن مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں 20 روز قیام کیا، 20 دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود رہے۔ آس پاس کے قبائل کو آپ نے اپنا مطیع کیا، ان کو فرمانبردار کیا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اسلام کو عزت اور عظمت عطا فرما دی۔ آج روم کا بادشاہ مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ 20 دن کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی کا ارادہ فرمایا اور مدینہ منورہ کی طرف آپ نے واپسی فرمائی۔ راستے کے اندر منافقین نے پھر ایک غداری کا ثبوت دیا، خیانت کا ثبوت دیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک وادی سے جب گزر رہے تھے، 12 منافقین نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر اپنا چہرہ چھپا کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ قاتلانہ حملہ کرنا چاہا۔ 12 منافقوں نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ قریب تھا کہ ان کا حملہ کامیاب ہو جاتا۔ صحابہ کرام جو ایک صحابی ساتھ تھا اسے علم ہو گیا، اس نے جرأت دکھائی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تیزی سے آگے بڑھ گئے اور اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حملے سے محفوظ ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ان منافقوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پر حملہ کرنا چاہا۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے وہ ارادہ کیا جو ارادہ ان کا پورا نہیں ہوا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ پیغمبر کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ واپس تشریف لاتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ آپ واپس تشریف لائے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر آج پھر مدینے کی بچیاں کوئی ترانہ الاپ رہی ہیں جو انہوں نے پہلے دن جب آپ مدینہ منورہ میں آئے تھے جو انہوں نے ترانہ پڑھا تھا۔ آج بچیاں اور مدینے والے وہی ترانہ پڑھ رہے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث وجئت فینا بالامر المطاع، کہ ہمارے اوپر 14ویں کا چاند رونما ہو گیا، 14ویں کا چاند آ گیا۔ من ثنیات الوداع، وداع کی گھاٹیوں سے، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہمارے اوپر اللہ کا شکر لازم ہے جب تک دعوت دینے والا دعوت دیتا رہے۔ ایھا المبعوث وجئت فینا بالامر المطاع، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حالت میں آئے ہیں کہ ہم آپ کے ہر حکم کو قبول کریں گے اور آپ کے حکم کو تسلیم کریں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتی دفعہ منافقین کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا۔ میں نے عرض کیا ہے منافقوں نے مسجد بنائی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مسجد پہ افتتاح کریں، ہماری مسجد میں آپ 2 رکعت نماز ادا کر دیں۔ ان کا خیال یہ تھا اس طرح ہماری مسجد رجسٹرڈ ہو جائے گی، کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں پڑے گا، اور اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک پہ جانے کی تیاری کرے، آپ نے منافقین سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اب تو میں تمہاری مسجد میں نہیں آتا۔ یہ میری بات غور سے سننا، اب تو میں تمہاری مسجد میں نہیں آتا۔ ولو قدمنا انشاءاللہ، اگر اللہ کے فضل و رحمت سے تبوک سے بخیریت واپسی ہو گئی، لآتیناکم، میرا تمہارا وعدہ ہو گیا میں تمہاری مسجد میں آؤں گا، فصلینا لکم فیہ، اور میں تمہاری مسجد میں آ کر نماز ادا کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ یہ مسجد
مسجد کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے؟ اللہ کے پیغمبر سوچ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی بیمار آدمی ہوتے ہیں جی، بارش ہوتی ہے جی، موسم خراب ہوتا ہے جی، ہمارے اندر بوڑھے ہیں بیچارے دور جا سکتے نہیں، مسجد قباء دور ہے، ہم نے یہ مسجد بنائی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اگر خیریت سے واپسی ہو گئی تو تبوک سے واپسی پر تمہاری مسجد کا افتتاح کریں گے۔ آج اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ سے دور ہی موجود ہے، یہ منافق وہاں پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وعدہ فرمایا تھا مسجد سے افتتاح کریں گے، مسجد میں نماز پڑھیں گے، یہ ہماری مسجد قریب ہی تو ہے، آپ یہاں نماز پڑھتے چلے جائیں اور ہماری مسجد میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آ کر منافقین نے یہ کہا، اللہ نے اوپر سے قرآن اتار دیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ میرے پیغمبر انہوں نے یہ مسجد اللہ کی رضا کے لیے نہیں بنائی، مسجد بنائی ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، مسجد بنائی ہے کفر کی اشاعت کے لیے، مسجد بنائی ہے مومنوں کے اندر تفریق ڈالنے کے لیے، مسجد بنائی ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کرنے کے لیے، زمین گاہ بنائی ہے۔ میرے پیغمبر یہ قسمیں اٹھاتے رہے، ہمارا ارادہ نیک ہے، یہ اٹھائیں گے قسمیں، اللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے میرے پیغمبر یہ جھوٹے ہیں۔ اور اللہ نے منع فرما دیا لا تقم فیہ ابدا، میرے پیغمبر اس مسجد میں آپ نے کبھی جانا نہیں ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل رہا ہے کہ راز کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے لا تقم فیہ ابدا، میرے پیغمبر آپ نے وہاں نہیں جانا، اس مسجد میں نہیں جانا۔ ہاں اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں قباء کے ایریے میں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہاں ایک مسجد پہلے سے موجود ہے، اور وہ مسجد کون سی ہے جی؟ مسجد قباء۔ اللہ کہتا ہے لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، میرے پیغمبر وہ مسجد جو پہلے دن بنائی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں، جو تقوی کی بنیاد پہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہے وہاں وہ اس بات کی مستحق ہے کہ آپ وہاں جا کر نماز پڑھے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاکیزہ ہیں اور وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اللہ بھی پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ مسجد قباء کی فضیلت میں اللہ نے اوپر سے قرآن اتار دیا۔ اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، آپ قباء کی بستی میں مسجد قباء کے اندر جائیں گے، جب آپ وہاں جائیں گے قرآن مجید کی یہی ہے کہ مسجد قباء کے محراب پہ لکھی ہوئی ہے لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اس مسجد کی فضیلت اللہ نے قرآن میں نازل کر دی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اب منافقوں کو انکار کر دیا، بلکہ ان کی مسجد کو اللہ کے پیغمبر نے گروا دیا، ان کی مسجد کو منہدم کرا دیا، بلکہ منہدم نہیں کرایا، اس کے سارے ساز و سامان کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا دیا، جلانے کا حکم دیا۔ وہ سارا ساز و سامان جو مسجد کے نام پہ انہوں نے اکٹھا کیا تھا وہ اللہ کے پیغمبر نے جلوا دیا۔ اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، مسجد قباء کے قرب و جوار میں آپ کو ایک پلاٹ خالی نظر آئے گا، آج تک وہ پلاٹ خالی پڑا ہے، آس پاس آبادی ہے، پوچھنے پہ پتا چلا بھائی یہ پلاٹ کیوں خالی پڑا ہے، بتانے والوں نے بتایا یہ پلاٹ آج سے خالی نہیں پڑا، یہ 1400 سال سے خالی پڑا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں منافقوں نے مسجد بنائی تھی، اور جس جگہ کو میرے اللہ نے ویران کر دیا، میرے پیغمبر نے ویران کر دیا، وہ قیامت تک آباد نہیں ہو سکتی، وہ ویران ہی ہے۔ آج تک وہ پلاٹ ویران پڑا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپسی پہ مدینہ منورہ تشریف لائے، منافقین نے ہیرے بہانے شروع کر دیے۔ ایک منافق آیا، یا رسول اللہ میرا یہ کام تھا، میں نہیں جا سکا، مجھے معاف کر دے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کو معاف کرتے رہے کہ چلو ٹھیک ہے، جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے، معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جو کہہ دیا کہہ دیا۔ لیکن کچھ مخلص صحابہ کرام بھی تھے جو بیچارے جہاد پہ نہیں جا سکے۔ یہ مخلص صحابہ، یہ 3 صحابہ کرام تھے۔ کتنے صحابہ تھے جی؟ 3۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مخلص صحابہ، مخلص ہیں، مومن ہے، منافق نہیں ہے، غزوے پہ نہیں جا سکے۔
حضرت کعب بن مالک اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس غزوے کے جب آپ نے تیاری کا حکم دیا میرے حالات بڑے ٹھیک ٹھاک تھے, میرے حالات سازگار تھے. میرے پاس ایک اونٹنی کی بجائے 2 اونٹنیاں تھیں. میں جا سکتا تھا غزوے پہ, لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو آج نہیں, میری اونٹنی بڑی تیز رفتار ہے, آج نہیں تو کل چلا جاؤں گا, پیچھے سے جا کر مل جاؤں گا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں اسی خیال میں رہا, کل چلا جاؤں گا, پرسوں چلا جاؤں گا, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پہ تشریف لے گئے اور میں پیچھے رہ گیا. میں بڑا پریشان ہوا کہ میں تو منافقوں کے اندر پیچھے رہ گیا. واپسی پر جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ منورہ میں, منافقوں نے عذر اور بہانے کر دیے. حضرت کعب بن مالک بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور اس مسکراہٹ کے اندر غصے کے آثار تھے اور فرمایا مالک یا کعب بن مالک, اے کعب بن مالک تجھے کیا ہوا, تو کیوں نہیں جہاد پہ گیا؟ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جھوٹ بولنا چاہوں نا جس طرح منافقوں نے بولا ہے میں جھوٹ بھی بول سکتا ہوں, لیکن میں یہ جھوٹ بولنا آپ کی خدمت میں ٹھیک نہیں سمجھتا. اگر میں جھوٹ بول بھی دوں اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر سے اطلاع دے دے گا, میرے حال کی خبر کر دے گا, میں مزید شرمسار ہو جاؤں گا. اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا گواہ ہے, اللہ گواہ ہے میں سچ بولتا ہوں, کوئی عذر نہیں تھا, کوئی بہانہ نہیں تھا, کوئی بات نہیں تھی, میری اپنی غلطی, میری اپنی سستی اور میری اپنی غفلت ہے, میں جہاد پہ نہیں جا سکا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی حضرت کعب بن مالک سے فرمایا تم حتی یقضی اللہ فیک, اے کعب بن مالک جا چلا جا, اٹھ جا, اللہ تعالیٰ تیرا خود فیصلہ فرمائے گا. فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر چلا گیا. مجھے لوگوں نے بتایا کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا, آپ نے عذر کر لینا تھا, کوئی بہانہ بنا لینا تھا. میں نے کہا جی میں بہانہ نہیں بناؤں گا, میں جب جھوٹا تھا, جب میں جھوٹا بہانہ بناؤں گا اللہ میرے جھوٹ کو ظاہر کر دے گا, اس لیے میں سچا ہوں, میں نے سچ بول دیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ساتھ صحابہ کرام کو بائیکاٹ کرنے کا حکم دے دیا کہ کوئی کعب بن مالک سے بات نہ کرے. فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہو گئی میرے ساتھ کوئی آدمی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. میں نے لوگوں سے پوچھا کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں 2 آدمی اور بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ ان سے بات چیت نہیں کرنی. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں بڑے حالات خراب ہو گئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہوں, آپ مجھ سے بات نہیں کرتے, بازار میں جاتا ہوں دکاندار مجھ سے بات نہیں کرتا, دوست احباب مجھ سے بات نہیں کرتے, صحابہ کرام کو میں سلام دیتا ہوں میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا. حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہوں اور پاس بیٹھ کر بڑے ادب و انکساری کے ساتھ آپ کو سلام دیتا ہوں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں اور میں آپ کا چہرہ دیکھتا رہ جاتا ہوں. فاقول فی نفسی هل حرک شفتیہ برد السلام اللہ, میں آپ کے ہونٹوں کو چیک کرتا رہتا ہوں کہ کیا میرے سلام کے جواب میں اللہ کے پیغمبر کے ہونٹ ہلے ہیں یا نہیں ہلے. میری یہ حالت تھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رخ انور پھیر لیتے ہیں, جب میں نماز پڑھتا ہوں میری طرف دیکھتے ہیں اور جب میں نماز پڑھ کے آپ کی طرف دیکھتا ہوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف دیکھنا بند کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں مجھے بڑا یہ فکر تھا, بڑا شدید فکر تھا, اور سب سے بڑا فکر یہ تھا کہ اگر اس حالت میں میری موت آئے گی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو میرا جنازہ بھی نہیں کریں گے, میرا کیا بنے گا. اور اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات آ گئی, اگر آج کی وفات ہو گئی تو پھر بھی میرا معاملہ لٹکا ہی رہے گا, میرا تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, میں تو تباہ و برباد ہو گیا. ان خیالات سے بازاروں میں جاتا ہوں, پریشان ہوتا ہوں, بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں. فرماتے ہیں ایک دفعہ میں اپنے چچا داد بھائی ابو قتادہ کے پاس گیا, اس کے باغ کا دروازہ بند تھا. میں گیا اس کے باغ میں, دروازہ کھٹکھٹاتا رہا کہ ابو قتادہ تیرا چچا داد بھائی کعب بن مالک آیا ہے. اس اللہ کے بندے کو میرے ساتھ اتنی محبت تھی, اس نے میری محبت میں اس نے میرے دروازہ کھٹکھٹانے کے جواب میں آج دروازہ بھی نہیں کھولا, آج اس نے دروازہ نہیں کھولا. فرماتے ہیں میں نے کیا کیا, تصورت الجدارا, میں باغ کی دیوار پہ چڑھ کے اندر پھلانگ گیا اور پھلانگ کر اپنے چچا داد بھائی کے پاس پہنچ گیا, اسے سلام کیا, اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں, وہ میری بات کا جواب ہی نہیں دیتا. فواللہ ما رد السلام علیہ, اللہ کی قسم میرے چچا داد بھائی نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا.
میں اس سے پوچھتا ہوں، اس کا کندھا ہلا ہلا کر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتا کیا میں اللہ اس کے رسول کا محب نہیں ہوں؟ تو میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ جب میں نے بار بار اس کو قسمیں دی تو وہ جواب میں کہنے لگا اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، میں تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں میں روتا ہوں گا اس کے بعد سے واپس آ گیا۔ یہ وہ میرا چچا لاٹ بھائی تھا جو میرے اوپر جان قربان کرتا تھا۔ فرماتے ہیں میں ایک دن بازار میں جا رہا ہوں اور بازار میں جاتے جاتے ایک آدمی ہے، باہر کا آدمی ہے، غسان کے بادشاہ کا نمائندہ ہے، وہ بازار میں اعلان کر رہا ہے میں یدل علی کعب بن مالک، بھائی کعب بن مالک کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے اشارہ کر دیا کعب بن مالک وہ جا رہا ہے۔ وہ آدمی میرے پاس آیا، مجھے ملا، میں نے شکر کیا کوئی آدمی میرا پوچھتا تو ہے، میرے ساتھ بات تو کرتا ہے۔ اس نے مجھے خط نکال کر دے دیا۔ جب میں نے خط پڑھا تو خط کس کا تھا؟ غسان کے بادشاہ کا خط تھا اور میرے نام تھا۔ خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ان صاحب کا قد فاقا، مجھے پتا چلا ہے تیرے پیغمبر نے تیرے اوپر بڑا ظلم اور زیادتی کر رکھی ہے، روا کر رکھی ہے، تیرے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو آ جا، تو ہمارے مذہب کو اختیار کر لے، ہماری ملت کو اختیار کر لے، میرے پاس آ جا، میں تیری عزت کروں گا، میں تیرا احترام کروں گا۔ حضرت کعب بن مالک نے جب خط پڑھا چیخ نکل گئی کہ یا اللہ اب وہ بھی وقت آ گیا کہ کافر میرے اوپر امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید یہ کعب بن مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ چھوڑ دے گا۔ فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، اس غسانی کو میں نے بازو سے پکڑ لیا اور بازو سے پکڑ کر کہا ہاں میں تیرے خط کا جواب دیتا ہوں۔ بازار میں اس کو لے کر چلتا رہا، بازار میں ایک تنور چل رہا تھا، میں نے اس تنور کے اندر غسان کے بادشاہ کو، اس بادشاہ کے خط کو جلا دیا اور پھینک دیا اور اس غسانی کو بتا دیا کہ جا کر اپنے بادشاہ کو بتا دینا جو محمد کے غلام ہوتے ہیں وہ بکنے والے نہیں ہوتے۔ میں مرتا مر جاؤں گا، میں تیری اس بات کا آفر کا پیشکش کا اس بات میں جواب نہیں دوں گا۔ 40 دن گزر گئے، 40 دن بھائی کاٹے، کوئی بولتا نہیں۔ 40 دن کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ بھائی ان کو حکم دے دو اپنی بیویوں سے الگ ہو جائے، اب اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائے۔ حضرت کعب بن مالک کو جب صحابہ کرام نے پیغمبر علیہ السلام کا یہ پیغام دیا تو حضرت کعب بن مالک کی وفاداری ملاحظہ کیجیے۔ آپ آگے سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے بتائیے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھ کر یہ بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ مطلقها ام ماذا افعل، کہ میں بیوی کو طلاق دے دوں یا ویسے زیادہ ہو جاؤں؟ اگر طلاق کا حکم آیا ہے میں بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق نہیں دینی بلکہ ویسے زیادہ ہو جاؤ۔ میرے دوسرے ساتھیوں نے گزر کر کے، وہ بیمار تھے، کمزور تھے، کھانا پکانے والا کوئی نہیں تھا اور انہوں نے تو اجازت لے لی کہ ہماری بیوی کم از کم ہمیں کھانا تو پکا دے۔ میں تو طاقتور تھا، میں نے اجازت نہ لی، بیوی کو میں کے بھیج دیا کہ جا تو چلی جا، میرے پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ آج کے بعد میرا بیوی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ وہ تعلق بھی منقطع کر دیا۔ فرماتے ہیں یہ حالات تھے، بیوی لے کے چلے گئی، میں اکیلا بازاروں میں گھومتا ہوں، روتا ہوں، پریشان ہوں۔ حالت یہ تھی کہ میری جان میرے اوپر تنگ ہو گئی تھی، اللہ کی زمین وسعت کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی تھی۔ ایک روز صبح کی نماز کے بعد، یہ 50ویں دن کا واقعہ ہے، 50 دن گزر گئے، صبح کی نماز کے بعد میں اپنے گھر کی چھت پہ عبادت کے بعد بیٹھا تھا۔ جب میں وہاں بیٹھا تھا سحری کے وقت پیغمبر علیہ السلام پہ اللہ نے ہماری قبولیت کی، ہماری توبہ کی قبولیت کی آیات نازل فرما دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں اسی وقت پیغمبر علیہ السلام کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے وہ دوڑ پڑے مجھے بشارت دینے کے لیے، مجھے خوشخبری دینے کے لیے کہ کعب بن مالک تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر دوڑ رہے ہیں، حضرت عمر دوڑ رہے ہیں، جا کر خوشخبری دے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے جبل صلا پہ چڑھ کر، صلا کے پہاڑ پہ چڑھ کر بڑی اونچی آواز سے اعلان کر دیا یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک تجھے خوشخبری ہو، آج اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ اور باتیں جب میں نے یہ آواز سنا، جب میں نے یہ بات سنی تو رنگ تو ساجدن میں سجدے میں گر گیا۔ خدا کی قسم اس دن میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں تھا ماں سوائے انہی کپڑوں کے جو میرے وجود پہ تھے۔ میں نے وہ کپڑے اتار دیے، باقی کپڑے ادھار لے کر وہ میں نے پہن لیے اور وہ اپنے جسم کے کپڑے میں نے اس خوشخبری دینے والے کو دے دیے کہ تو نے مجھے خوشخبری دی ہے۔
اس کے بعد میں پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا. پہلے تو میرے ساتھ بات تو نہیں کرتا تھا، لیکن آج جب میں پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں گیا، ایک صحابی لپک کر مجھے مبارکباد دیتا ہے اور کہتے ہیں لیتا کا توبۃ اللہ علیہ کا، اے کعب بن مالک، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا، تجھے مبارکباد ہو. فرماتے ہیں صحابہ کا وہ لپک کر میری طرف آنا مجھے آج تک یاد ہے. حضرت طلحہ کا میرے پاس آنا، لپک کر مجھے بغل گیر ہونا اور مجھے مبارکباد دینا مجھے آج تک یاد ہے. حتیٰ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، آج خوش ہو رہے تھے. اور حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں وہ جب کو وجہ من السرور، آج اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگ کر رہا تھا. میں جب پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے پیغمبر نے جملہ بولا، فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. اے کعب بن مالک، جب سے تیری ماں نے تجھے جلا ہے، تیری زندگی میں اس دن سے بہتر دن آج تک کوئی نہیں آیا. آج کے دن تو خوشخبری حاصل کر، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام سے میں نے خود سوال کیا، امن عندک یا رسول اللہ ام من عند اللہ، اے اللہ کے پیغمبر کیا یہ توبہ کی قبولیت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ میں نے یہ سوال کیا، اللہ کے پیغمبر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا لا بل من عند اللہ. اے کعب بن مالک، تیری توبہ کی قبولیت اللہ نے آسمانوں سے نازل فرما دی ہے اور اللہ نے یہ آیات اتار دی ہے. وعلى الصلاة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ کو قبول کر لیا. اب اوپر سے میرے لیے قرآن اترا، میں پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ کی قبولیت کا معاوضہ یہ ہے، اور تو میرے پاس کچھ نہیں، آج سے میں اپنا سارا مال، ساری جائیداد، سارا گھر بار اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، سارا دے دیا. حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہم سے کالے کا بعد مالے کا، کعب بن مالک سارا مال نہ دے، کچھ اپنے لیے رکھ لے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان تین صحابہ کرام کی توبہ کو قبول کر لیا. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو اسی طرح قبول فرما لے. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. ہم گناہگار خطاکار ہزاروں گناہ ہیں، اللہ ہماری بھی اپنی رحمت کے ساتھ توبہ قبول فرما لے. صحابہ کرام کی توبہ قبول ہوئی اسی سال ذوالقعدہ سن 9 ہجری میں. سن 9 ہجری ذوالقعدہ میں پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں حج کا قافلہ روانہ کیا. سن 9 ہجری کا حج جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر سرپرستی ہوا. پیچھے سے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برات کا وہ پیغام دینے کے لیے بھیجا. سورت برات کی کچھ آیات ان کو دی کہ آپ جا کر مکہ مکرمہ میں یہ اعلان فرما دیں انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یہ مشرک نجس اور پلید ہے، آج کے بعد ان مشرکوں کو حق نہیں پہنچتا کہ یہ اللہ کے گھر بیت اللہ کے پاس آئے. یہ وہاں اعلان کیا حضرت علی نے، اور وہاں اعلان ہوا خبردار لا يحجن البعید بعد العام مشرک. آج کے بعد کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا، آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں نہیں آئے گا، حدود حرم میں آج کے بعد کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا. ولا يطوفن بالبیت عریان، اور آج کے بعد اللہ کے گھر کعبے کا کوئی ننگا طواف بھی نہیں کرے گا. پیغمبر علیہ السلام نے یہ اعلان کروا دیا. اور اسی سال کا ایک اور واقعہ ہے، اسی سال جو پیش آیا سن 9 ہجری میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا اسی سال انتقال ہو رہا ہے. منافقوں کا سردار ہے، اس کی وفات ہو رہی ہے، اس کا انتقال ہو رہا ہے. اس کا بیٹا پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ عبداللہ ابن ابی وفات پا چکا ہے، آپ آئے نا اس کے لیے نماز جنازہ پڑھائیں. پیغمبر علیہ السلام نے ارادہ کر لیا میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا. اور جب آپ نے نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کر لیا، صرف جنازہ پڑھانے کا ارادہ نہیں کیا، اپنی قمیص کو اتارا، نبوت والی قمیص کو اتار کر اس کے بیٹے کو دیا کہ کفن کے اندر میری اس قمیص کو شریک کر دینا، اس قمیص کو بھی اس کے کفن میں ڈال دینا، یہ بھی اس کا کفن بنا دینا. اور اس
کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کی ناش پہ گئے، اس کی میت پہ گئے، اس کے منہ میں آپ نے اپنا مبارک لعاب بھی ڈالا. مبارک لعاب ڈالنے کے بعد آپ اس کا جنازہ پڑھنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے تمیز پکڑ کے رہ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ایمان ہے، خبیث ہے، منافق ہے، ایشا پہ تہمت لگانے والا، آپ کے بارے میں بکواس کرنے والا، اس کا جنازہ نہ پڑھیے. اللہ کے پیغمبر پہ اس وقت رحمت کا غلبہ تھا، رحمت للعالمین کا غلبہ تھا. آپ فرماتے عمر ہٹ جا، مجھے جنازہ پڑھنے دے. یا رسول اللہ یہ منافق ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں اس کا جنازہ پڑھوں گا، آگے اللہ کی مرضی، وہ معاف کرے نہ کرے، میری رحمت کا تقاضا یہ ہے میں اس کا جنازہ پڑھوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا. صحابہ کرام کی جماعت پیچھے، آپ نے دعا مانگی اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے، ورحمہ اس پہ رحمت کر دے، واعف عنہ اس کو معاف کر دے، وعافہ اس کو عافیت دے دے، اللہم اکرم نزلہ اے اللہ اس کو بہترین ٹھکانہ دے دے، ووسع مدخلہ اس کا ٹھکانہ وسیع فرما دے، وزکہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. یا اللہ عبداللہ ابن ابی کو غلطیوں سے اسی طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے پاک ہو جاتا ہے. اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد، اللہ اس کو اولوں سے پاک پانی سے اس کے گناہوں کو دھو دے. اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ، اے اللہ عبداللہ ابن ابی کو اس دنیا کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما دے. وخیرا وزوجا خیرا من زوجہ، یا اللہ دنیا کی بیوی سے بہتر بیوی جنت کے اندر عطا فرما دے. وآلا خیرا من اہلہ، یا اللہ جنت کے اندر اس کو بہترین گھر والے عطا فرما دے. اللہم جئنا شفعاء، قبر میں مر رہا ہے، مدینے میں اس کی قبر بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے ہیں، صحابہ کی پاک جماعت کون کے پیچھے ہے. جب جنازہ پڑھا چکے اللہ نے اوپر سے قرآن اتار دیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ. میرے پیغمبر ابھی تو آپ نے ایک جنازہ پڑھا ہے، میرے پیغمبر ایسے 70 جنازے بھی آپ پڑھ لیں میں ان منافقوں کو بخشوں گا نہیں. یہ مشرک ہے اور مشرک کی بخشش کبھی ہو سکتی. لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، میرے پیغمبر ان منافقوں پہ کبھی بھی آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا. تو بات کہاں ختم ہوتی ہے؟ مدینے کی موت کے بعد ختم ہوتی ہے. اللہ ہمیں مجھے آپ کو مدینے کی موت بھی عطا فرمائے، لیکن بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان. ایمان عطا فرمائے. پنجابی کا شاعر ہے بلے شاہ، وہ کہتا ہے وہ کیا میں لاہور میں گیا، وہاں ایک دکان پہ وہ شعر لکھے ہوئے تھے، میں نے اس سے لے لیے. وہ پنجابی کا شاعر کہتا ہے علم مجھے پڑھیاں اشراف نہ بن دے، علم مجھے پڑھیاں اشراف نہ بن دے، یہ ہومر اصل کمینے پتل کلے سونا نہ بنتا ہمیں جڑیے لال نگینے. پتل کلے سونا نہ بنتا ہمیں جڑیے لال نگینے، شوم تھی کلے صدقہ نہ ہوگا ہمیں ہومر لکھ خزینے. بلیا باج توحید جنت نہیں ملنی ہمیں مریے بچ مدینے، توحید کے بغیر جنت نہیں ملے گی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جو درس ہوگا وہ حجۃ الوداع کے متعلق ہوگا. وآخر دعوانا